الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں کہ جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ کے لیے نئی ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں، جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے قرآن کریم کے درست مخارج کے ساتھ ہر حرف کو اس کے مخرج سے آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ اور قبل اس کے کہ میں اپنی ویڈیو بنانا شروع کر دوں، آپ نے ہمارے چینل کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے، تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچی جا سکے۔ ہم سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں ہے حروف مفردات۔ ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 29 حروف ہیں، اور ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ 22 حروف یہ حروف مستفلہ ہیں، یہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کا مخرج ہے جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ با، یہ حرف شفویہ ہے، اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا، یہ حرف نطعیہ ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ثا، یہ حرف لثویہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، یہ حرف شجریہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ حا، یہ حرف حلقیہ ہے، اس کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خا، یہ حرف حلقیہ ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ حروف مستعلیہ بھی ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت اس خا کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ دال، یہ حرف نطعیہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ذال، یہ حرف لثویہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ را، یہ حرف طرفیہ ہے،
زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے۔ زا یہ حرف صفیریہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ سین یہ حروف صفیریہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ شین یہ حروف شجریہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ صاد یہ حروف صفیریہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد یہ حرف حافیہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ حرف نطعیہ ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ وہ یہ حرف لسویہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ عین یہ حرف حلقیہ ہے، اس کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ غین یہ حرف حلقیہ ہے، اس کا مخرج ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فا یہ حرف شفویہ ہے، اس کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف یہ حرف لہویہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف یہ حرف لہویہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ لام یہ حرف طرفیہ ہے، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ میم یہ حرف شفویہ ہے، اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نون یہ حرف طرفیہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کے جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ واو یہ حرف شفویہ ہے، اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ ہا یہ حرف حلقیہ ہے، اس کا مخرج ہے حلق کے
نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ اس کا مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یا یہ حرف شجریہ ہے، اس کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اس تختی کے تمام حروف کے مخارج آپ کے سامنے پڑھ کر بتا دیے گئے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور پھر اس کو سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے، اور جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ نے کمنٹ ضرور کر کے بتانا ہے۔ اب میں جس طرح پڑھتا ہوں آپ نے میرے ساتھ اس کو مل کر پڑھنا ہے۔ الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام میم
میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا آج کا ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، آپ نے اسی طرح کوشش کر کے ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے قرآن کریم تجوید و قرات کے ساتھ آپ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔